کہ اپنے اندر سے میری مخالف پارٹی کی مخالفت شروع کر دو۔ ہمارے اندر دو پارٹیاں، کون کون سی؟ ایک رحمان اور ایک شیطان۔ یہ رحمانی قوت اور شیطانی قوت، یہ ہمارے اندر یہ جو میدان ہے حضرت انسان، یہ اسی کے اندر جو ہے کشمکش میں انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی شیطانی خیال آ رہے ہیں، کبھی رحمانی آ رہے ہیں، کبھی وہ گزر گیا کبھی وہ آ گیا۔ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ یہ جو خناس ہے نا، یہ جو شیطان، اس کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یہ اتنی اہم بات کر کے ختم ہو گیا قرآن۔ یہاں بات اختتام قرآن، اتنی اہم بات کر کے، تو یہ چھوٹی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن کی آخری سورت والناس جو کہ من شر الوسواس الخناس، یا اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اندر ہی اندر سے وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس کے پاس یہ قوت ہے۔ اس نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا تو کوشش کرنا، جو میرے ہوں گے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، تو اپنی کوشش کرتے رہنا۔ تو وہ اپنے کام پہ لگا ہوا، اس سے آپ نے چکنے رہنا ہے، پرہیز کرنی ہے، ارادہ کریں، جانماز بچھائیں، وضو کر کے کھڑے ہو جائیں، آگے اللہ کی مدد خود ہی شامل حال ہو جائے۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت کرنی ہے، ورنہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ جو سانس آ رہی ہے، ہم یہاں آئے تھے سن 2021 میں، تو اس کے بعد اب آئے ہیں تو کیا ہے 2023 ہے، 2 سال گزر گئے۔ یہ 2 سالوں کے دوران آپ لوگ بھی اس محفل میں موجود تھے، اپنا جائزہ لیں، چیک اینڈ بیلنس کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ 2 سال پہلے میں کہاں کھڑا تھا اور اب کہاں ہوں، میرے اندر کیا تبدیلی آئی۔ باہر سے تو تبدیلیاں آ گئی ہوں گی، مکان بن گئے ہوں گے، کمرے بن گئے ہوں گے، موٹر سائیکل نہیں لے لی ہوگی، کمیٹیاں نکل آئی ہوں گی، باہر سے تبدیلیاں بہت کچھ ہیں۔ اندر جھانکنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ کیوں کہ قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے۔ قبر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نے، آپ کے بچوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، دوستوں نے آپ کا حساب نہیں دینا۔ آپ سے آپ کا حساب لیا جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کا سوال ہونا ہے۔ تو جب آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی زندگی کا ڈیسیژن لیں۔ قوت فیصلہ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، تو آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں اور اس کے مطابق چل پڑیں، تو اسی میں نجات ہے، فلاح ہے۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبرائیل بھی ہیں، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبرائیل بھی ہیں۔ تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں، یہاں سب کچھ موجود ہے، مگر وہ لینز نہیں لگے ہوئے، وہ اینکیں نہیں ہیں ہمارے پاس، وہ نور بصیرت نہیں ہے۔ فرمایا مومن کی فہم و فراست سے ڈرو، مومن کی فہم و فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کس سے دیکھتے ہیں لوگ؟ یہ دیکھتے ہیں نور بصارت سے۔ یہ جو نور بصارت جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھینسوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی، کتے بلیوں کے پاس بھی یہی نور بصارت ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جانور بھی، پرندے بھی سارے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ یہاں جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ نور بصیرت کی بات ہے کہ مومن کی فہم و فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو بس یہ ہے کہ مصروفیت انسان کو اس کا ٹائم ضائع کرواتی ہے، اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ یہ یکدم نہیں ہو جائے گا، کوشش کرنی پڑے گی، روزانہ بیس پر، ڈیلی بیسس پہ کام کرنا پڑے گا، تھوڑا 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 تھوڑا، پھر جا کر اس میں تبدیلیاں آئیں گی، انقلاب آئے گا، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون سا جہان ہے۔ تو مصروفیات زندگی، گھر والوں کی تربیت،
یہ آپ کے ذمے ہے، اللہ نے لگائی ہے. کھا لیا پی لیا سو گئے جاگ گئے شادی ہو گئی بچے ہو گئے بوڑھے ہو گئے فوت ہو گئے، یہ زندگی. یہ تو جانور بھی ایسے کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں سو بھی جاتے ہیں، ان کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، انسان کے بھی ہو جاتے ہیں، کتوں کے بھی ہو جاتے ہیں. فرق کیا ہوا انسان میں اور حیوان میں؟ اس فرق کو تلاش کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان جو ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، مگر کسی بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ تھامن دودھا باج نہ رجدی کھیر میاں، بغیر رہبر کے ہادی کے گائیڈ لائن کے اس راہ پہ چلنا بہت مشکل. یوٹیوب کے اوپر منتھلی الملنگیا ایک چینل بنا ہوا ہے، الملنگیا اکاڑا. یہ آپ دیکھیں سرچ کریں، اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے. کیا سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ؟ الملنگیا لکھنا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو ایسی بے شمار سینکڑوں ہزاروں چیزیں ملیں گی، رہنمائی آپ کو ملتی رہے گی. وہ ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے، اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. فیس بک کے اوپر بھی جو ہے وہ پیج بنا ہوا ہے، خواجہ اظہار الحق مسعود لکھیں، تو اس کو آپ آگے شیئر بھی کریں، خود بھی سمجھیں. اس پہ سینکڑوں ہزاروں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو لوگ یوز کرتے ہیں موبائل انٹرنیٹ وغیرہ، تو اس کو سرچ کریں آگے شیئر کریں. تو اس سے کیوں کہ یہ مشن محمدیہ ہے. کیا ہے؟ ہم نے اس مشن محمدیہ میں ہم سب شامل ہیں. ہم سب نے مل کر کیا کرنا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اصلاح معاشرہ یہی نبیوں ولیوں کا مشن ہے. نبیوں ولیوں کا کام کیا تھا؟ معاشرے کی اصلاح، لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا، یہی ہے ان کا کام. حق بات بتانا. تو اس کے اوپر آپ کو رہنمائی ملے گی، بے شمار ٹاپکس کے اوپر وہاں ڈسکس ہوتی رہتی ہے، ریگولر کام ہو رہا ہے. تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آج تو آپ کی مٹھی کے اندر پورا جہان ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، تو آپ اس پہ سرچ کریں، آپ کو پل پل کی خبریں آتی رہیں گی، رہنمائی ہوتی رہے گی، ہر چیز جو ہے گھر بیٹھے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ صبح کو آنکھیں بند کر کے بیٹھیں 15-20 منٹ کے لیے فجر کی نماز کے بعد. تو جب سانس اندر جائے تو اللہ کہتے ہوئے سانس کو اندر لے جائیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کا نور میرے اندر جا رہا ہے اور دل کے اندر جذب ہو رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ سانس نکالنی ہے باہر، اور یہ تصور کرنا ہے کہ نفس اور شیطان کی جتنی غلاظتیں ہیں وہ ساری باہر جا رہی ہیں. آنکھیں بند رکھنی ہیں، ہونٹ بند رکھنی ہے، زبان بند رکھنی ہے. سانس کے ساتھ بالکل ریلیکس پوزیشن کے اندر بیٹھ کے بالکل پرسکون حالت میں، کوئی افراتفری کوئی دنیاوی خیالات، موبائل کو آف کر دینا ہے. یہ آپ نے آج کیا دن ہے؟ ہفتہ ہے نا. اگلے ہفتے تک یہ کر کے، میرا نمبر لکھا ہوا ہے، یہ آپ میرے نمبر پہ مجھے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی مل جائے گا موبائل نمبر. تو مجھے اپنی فیلنگ بتائیں تاکہ اس سے آگے کی رہنمائی پائیں کہ کہاں پہنچے ہیں، آگے کیا ہے. یہ بڑا سفر ہے، روحانی سفر ہے. تو یہ ابتدا آپ کو بتا دی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو شاہین پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. یہ بہت کچھ ہے اندر. تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. بات وہی ہے کہ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. یہ نفس اور شیطان کے چکروں سے جو ہے اللہ آپ کو نکال دے گا، ایک نئے جہان میں لے جائے گا جہاں جنتیں ہی جنتیں، راحتیں ہی راحتیں، سکون ہی سکون، چین ہی چین، قرار ہی قرار. یہ سارے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا، خیر و برکت بھی ہوگی. جو جو چیزیں آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ دینے پہ قادر ہوگا.
ہم کہتے رہتے ہیں جی میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے تیرا سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اگر میرا ہو جائے. تو بس ہم نے بدلنا ہے، اللہ کا ہونا ہے. یہ دنیا ہے کیا؟ مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. اور دنیا، الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے. یہ آنکھ جھپکے کا کھیل ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، بندہ قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. اس سے پہلے جو اس حقیقتوں سے آشنا ہو گئے وہ عام بندے نہیں رہے. پھر ان کو ہم عام بندہ نہیں کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہ عام بندہ نہیں آپ اس کو کہتے، اور بظاہر وہ بندے ہی لگ رہے ہیں. 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 1 زبان 1 دماغ، یہی ان کے پاس ہے. تو وہاں دیکھیں آپ جا کر لاکھوں لوگ کیوں کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو بندہ آپ جیسا ہی تھا نا. لیکن وہی بات جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عبد اور عبدہ چیزیں دیگر. عبد اور ہے، ہم سب عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ بندے ہیں. اور عبدہ چیزیں دیگر، اتحیات میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول بھی ہیں. عبدہ وہ اس کے بندے ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں. یہ فرق ہے. تو جب ہم اس کے ہو جائیں گے وہ ہمارا ہو جائے. وہ کہتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں. پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں. اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ قربت کی انتہا بتاتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے تو پھر میں اپنا سارا کچھ اس کو دے دیتا ہوں. مجھے شرم آتی ہے کچھ چھپاتے ہوئے کہ جب اس نے سارا کچھ مجھے دے دیا تو میں اللہ ہوں کہ مذاق ہوں؟ میں اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہوں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ کہے گا کہ تو چھوڑ تقدیروں کو، یہ میں نے لکھی ہے نا سب کینسل. ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو تیری رضا وہی میری رضا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ لوح قلم تیرے ہیں. اللہ کہے گا کہ یہ شاہی قلم دان اس کے آگے میں رکھ دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ محمد سے وفا، یہ وفا کرنی پڑے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد سے وفا تو نے تو اللہ فرماتا ہے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا جس کے پیچھے تو پھرتا ہے پاگلوں کی طرح؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. پوری کائنات کا نظام، تقدیریں، لوح قلم جس سے میں لکھتا ہوں وہ میں اٹھا کے تیرے آگے رکھ دوں. تو جب سماعت اس کی جو ہے اللہ کہتا ہے میری سماعت اس کی سماعت ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ولی میں جب کان کے اندر بات کرو گے تو سیدھی اللہ کے کان میں جائے گی. اللہ کے ولی کی نظر ہوگی تو ڈائریکٹ اللہ کی آپ کے اوپر نظر کرم ہو رہی ہے. لیکن یہ سائنس، یہ راستہ، یہ سمجھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا پڑتا ہے، رہنمائی لینی پڑتی ہے. بابا فرید نے ایسے ہی لی تھی رہنمائی. مولانا نظام الدین دہلی سے آئے تھے. مولوی نظام الدین بہت بڑے عالم دین تھے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، سفر ابھی بہت ہے. قرآن مجھے سارا آتا ہے، حدیثیں ساری آتی ہیں، سارا کچھ پتا ہے دین کا. بحث محفل شکن، علماء کی محفلوں کے اندر کوئی خواجہ نظام الدین سے بحث نہیں کر سکتا تھا، اتنے بڑے علامہ تھے. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ وہ پاک پتن آئے؟ کس کے پاس؟ حضور بابا صاحب کے پاس. تو بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کانپ رہے ہیں. وجہ سمن بکمن، خاموش ہے. وجہ یہ ہے ان کو پتا تھا کہ ادب ہوگا تو اللہ ملے گا. بے ادباں مقصود نہ حاصل، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں.
ادب جو ہے یہ وہ قانون ہے، ادب اور محبت جو صحابہ کرام کے پاس تھا، ان دو اصولوں کو ہمیشہ اپنے پکڑ کے رکھنا ہے، اس کا دامن نہیں کبھی چھوڑنا۔ کیوں کہ جن شک کیتا وہ گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویکھ ولد دوالین قاضی۔ یہ قرآن میں ہم نمازوں میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں سارا دن؟ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھانا۔ کن کا؟ جن پر تو نے اپنے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، نبیوں کا، ولیوں کا، باادبوں کا، محبت والوں کا راستہ یا اللہ ہمیں دکھانا۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ وہ مغضوبین والا راستہ نہیں، بے ادبوں کا راستہ نہ، ہمیں شیطان کے چکروں سے بچا کے رکھنا۔ ہمیں ادب چاہیے، محبت چاہیے، اور یہی پورے دین کی اساس ہے۔ دین سارا ادب کے گرد گھومتا ہے، دین میں سے ادب نکال دو تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے کیا سیکھتے ہیں؟ ادب، اللہ کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، جھکنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، مانگنا کیسے ہے، یہی ہے نا، پریکٹس ہی کرتے ہیں نا۔ تو یہ ادب جو ہے یہ سارا دین، آداب کلام، آداب طعام، آداب نشست و برخاست، یہ سارا کچھ جو ہے مل کر اسلام بنتا ہے، مہذب بناتا ہے نا انسان۔ اسلام کی اصل کوشش کیا ہے، فوکس کیا ہے؟ انسان کو مہذب بنانا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا ہے، اسے اخلاقیات کا پیکر بنانا ہے، ایک ایسا رول ماڈل بنانا ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بات کرے تو منہ سے پھول جھڑے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ کیا ہم اس نبی کے کلمہ گو ہیں جو مسکراتے تھے، اسمائلنگ فیس میں رہتے تھے، اور ہم جو ہیں مسلمان، ان کے چہرے دیکھیں ذرا، 5 وقت کے نمازیوں کو آپ دیکھا کریں، اگر تو وہ خوش باش ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اخلاقیات کا پیکر ہے، تو سمجھ لو کہ وہ متقی، پرہیزگار اور عاشق رسول ہے۔ اگر چہرے پہ ویرانی ہے، اجڑے ہوئے دیار ہیں اور پریشانیاں ہیں، تو سمجھ لو نماز نموزے کوئی قبول نہیں ہو۔ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے فکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے، پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں کیا خرچہ آتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ عمل کر کے دکھائیں، عمل کریں عمل ابھی۔ اور رسول پاک نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، تو صدقہ کریں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بات نہیں سمجھ آ رہی، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ لانے میں کوئی خرچہ آتا ہے، کوئی پیسے لگتے ہیں؟ چہروں پہ مسکراہٹ آ کیوں نہیں رہی؟ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جن کو بات سمجھ آ رہی ہے ان کے چہروں پہ آ گئی ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت سے ملے، محبتیں بڑھانا، نفرتیں مٹانا، یہ دین کی جو ہے اصل۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ کس کو؟ عیسائیوں کو۔ عیسائیوں کا وفد آیا وہاں سے، تو وہ مسلمان نہیں تھے، سنی نہیں تھے، نہ وابی تھے، نہ کچھ اور تھے، وہ کیا تھے؟ غیر مسلم تھے۔ حضور نے ان کو مسجد نبوی شریف میں ٹھہرایا اور دسترخوان کے اوپر اپنے ہاتھوں سے کھانا رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم اتنے خادم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا جو وفد گیا تھا نا نجاشی کے دربار میں حبشہ، تو وہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا، عزت افزائی ہوئی تھی، تو میں اپنے ہاتھ سے وہ بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اسلام کا دامن بہت وسیع، فراخ دلی، رحمت للعالمین کی ہم امت ہیں۔ لوگوں نے جادوگر کہا، جھوٹا کہا، شاعر کہا، مکے سے نکال دیا دھکے دے کر، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم اس نبی کی امت ہیں
تو حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ دعائیں دینا سیکھیں، بدلے لینا جو ہے اس کو بند کریں، ناراضگیاں دور کریں۔ یہ ناراضگی اسلام میں کتنے دن جائز ہوتی ہے؟ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کا دوسرے سے قطع تعلق رکھنا، ناراض رہنا۔ اور ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ مدتیں بیت جاتی ہیں، کہتے ہیں اسی تھوڑے والوں مر گئے، تسی ساڈے والوں مر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ رویہ کہاں سے آ گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے سیرت النبی کو پڑھا ہی نہیں، رسول پاک کی زندگیوں کا ہوش ہی نہیں ہمیں، ہم نفس کے چکروں میں پڑے ہو۔ نفس کہتا ہے نا کہ تو یہ کر، نہیں، فوراً دیکھنا ہے غصے کی حالت میں کہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، اس حالت میں مجھے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ 1 گلاس پانی پی لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ جگہ بدلنے فوری طور پہ۔ غصہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ہم شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ حرام ہے۔ تو غصہ بھی تو حرام ہے، چغلی بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، غرور بھی حرام ہے۔ یہ آدھے کام حرام کے کر لینا اور آدھے چھوڑ دینا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ادھورا پن جو ہے، درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ تو بس بول تو نہیں ہو گئے؟ ٹائم کیا ہو؟ سب کو اس مل بیٹھنے کا یہ جو بہانہ ہوتا ہے، یہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہی ہوتا ہے، تعلیم و تعلم۔ اور یہاں شور شرابہ کر کے ہم نے آپ کو پریشان تھوڑی کرنا ہے۔ بات وہی ہے جو دل میں اتر جائے، آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس بات کے پر نہیں ہوتے مگر اس میں قوت پرواز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دھیما لہجہ یہ اپنائیں اخلاقیات کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضور کی زبان سے کوئی کسی کو تلخ جملہ نہیں نکلا، حضور نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ ہم عاشق رسول ہیں نا، نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کے نعرے مارتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو غلامی رسول میں یہ حضور کی تعلیمات کو بھی قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا کلونجی کھایا کرو، 2 جہاں کے تاجدار، کائنات کو بنانے والی ذات کے محبوب۔ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ کلونجی کھایا کرو، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ کون کون کھاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 4 ہاتھ کھڑے ہوئے، باقی کو نبی پاک کے بات کے اوپر یقین نہیں ہے، ڈاکٹروں پر یقین ہے، دوائیوں پر ہے، رپورٹوں پر ہے، اللہ کے محبوب پر نہیں۔ تو بس یہ سستی اور غفلت سے نکلنا ہے۔ درس روحانیت کا مطلب ذہنوں کو جھنجھوڑنا، بیداری شعور پروگرام۔ کیوں کہ سوچ کی تبدیلی، ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، ہزاروں روپے کی دوائیاں، ٹیسٹ رپورٹیں، دوائیاں، کیپسول، انجیکشن، سیرپ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کہنے پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کلونجی تو کھا کے دیکھو۔ اور میں کہہ رہا ہوں جس کے لیے یہ کائنات بنائی تھی اللہ نے، کالا دانہ کلونجی جو اچار میں ہوتی ہے، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، طبیب اعظم جو ذات ہے، طب نبوی کے جو مالک ہے، اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے۔ تو اگر شفا چاہیے تو کھا لیا کرو، سستی چیز ہے۔ پھر فرمایا زیتون کا تیل لگایا کر۔ کون کون لگاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہمارے ممبر و محراب خاموش، ہمارے سٹیجوں سے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ مسلمانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ ہمیں اور ہی چکروں میں ڈال دیا گیا، فرقہ بندیوں کے چکروں سے نہیں ہمیں نکالے۔ تو یہ
سمجھنا ہے اس بات کو. والتین والزیتون, اللہ نے قسم کھائی ہے زیتون کی قرآن کے اندر. کبھی قرآن کو پڑھیں تو سمجھیں, پھر ہی پتہ چلے نا. جب تشریح ترجمہ اس کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگانا. قرآن کو تو رکھ لیا ثواب لینے کی کتاب. تو یہ اس کے اندر سارا کچھ ہے. بایولوجی بھی ہے اس کے اندر, سوشیالوجی بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, سوکس بھی ہے, فزکس بھی ہے. ساری کائنات کے علوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے اندر علم جغرافیہ بھی ہے, اس کے اندر علم طب بھی ہے. سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. سائنس اس کے اندر ہے. تو بات یہی ہے کہ عقل منداں را اشارہ کافی است. عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ سارے اہل عشق ہیں, اہل علم ہیں, باذوق ہیں. رات کے اس پہر میں بیٹھنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ رسول کے ساتھ سچی محبت ہے. نعرہ تکبیر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, ترقیاں عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے, بیماریوں سے نجات عطا فرمائے, جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی. یہ روح کی جو بیماریاں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ قرآن پاک جس کو ڈسکس کر رہا ہے, حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اللہ ڈسکس کر رہا ہے اس بیماری کو. یہ جسمانی نہیں ہے, یہ ٹی بی, یرکان, فالج, مرگی, یہ نہیں ہے. یہ روح کی بیماری ہے جو اندر لگتی ہے, نظر بھی نہیں آتی. یہ روحانی معالج اس کا علاج کر سکتے ہیں. دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں علاج کر سکتا. آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا یہ حسد کی بیماری ہو گئی, وہ کہے گا جی سوری یہ میرا شعبہ نہیں ہے, آپ جائیں کسی اللہ والے کے پاس, یہ ڈپارٹمنٹ ان کا ہے. مجھے حسد ہو گیا ہے بیماری. یہاں ہمارے درس روحانیت میں ایک دفعہ ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مائک میں آ کے کہا تھا, یہ 10-12 سال پرانی بات ہے, کہ میرے اندر حسد بہت زیادہ تھا. حسد کی آگ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. جیسے جیسے میں درس روحانیت میں آتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے نجات عطا فرمائی. تو سب کے سامنے اپنے اندر کے فالٹ کو بیان کرنا یہ بہت بڑی بہادری ہے. تو چیک کیا کریں کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں, کتنی پرسنٹیج. جیسے ہم دیکھتے ہیں شوگر کتنے فیصد ہو گئی, یرکان کتنا ہے, ہیپاٹائٹس کتنی ہے, چیک کرتے ہیں نا اس کی پرسنٹیج. بلڈ پریشر ہے کتنے نمبر ہے. تو اسی طرح یہ چیک کریں میرے اندر حسد کتنا ہے, منافقت کتنی ہے, بغض کتنا ہے. اندر بغض ہم پال کے رکھتے ہیں, کینہ پروری, ناراضگیاں ختم ہی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو یہ اعلیٰ شیوا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ محمدیہ میں اگر اپنے آپ کو رنگنا ہے تو اپنی سوچوں کو, دماغوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا حضور کے قدموں میں. حضور کے قدموں میں جب ہم سرنڈر کریں گے تو پھر وہ رنگ چڑھے گا کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی ہر ادا کے اندر عشق رسول جھلکے گا. تو ایک تو بات ہوگی کلونجی کی. دوسرا زیتون کا تیل, فرمایا یہ لگایا کرو, اس کے اندر شفا ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. ہم کسی چھوٹی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے. ہم جب قسم کھاتے ہیں نا بڑی اعلیٰ چیز, وہ کون سی؟ اللہ کی ذات, اللہ کی قسم کھاتے ہیں, قرآن کی کھاتے ہیں, رسول کی کھاتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہے. تو اللہ جس کی قسم کھا رہا ہو وہ کتنی اعلیٰ چیز ہو. اسی طرح بھی قرآن پاک کے اندر کھجوروں کا ذکر ہے. کھجور کھایا کرو, اس سے بھی شفا حاصل کریں. تو سرما لگاتے تھے نبی پاک. کون کون لگاتا ہے آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ اینکوں سے جان چھوٹ جائے گی اگر نبی پاک کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ جو ہم لینز لگواتے ہیں, ڈراپ ڈلواتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے آئی اسپیشلسٹ, میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا, تو حضور سے ناطہ جوڑ لو, سب کوئی روشنی آ جائے گی. تو سرما ڈالنا یہ سنت رسول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمے دانی ہوتی تھی. آپ روزانہ رات کو 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں ڈالتے, درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے لگایا کریں سرما. یہ ہماری اسلامی روایات ہیں 1400 سال سے. ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ.
سر پہ تیل لگانا سنت رسول ہے. کون کون لگاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضور کی سنتوں کو اپنانا یہ سچے عاشق کی نشانی ہوتی ہے. تو حضور کی سنتوں کو اپنائیں. مسواک کرنا سنت ہے. کون کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو اسی طرح یہ چیزیں، سادگی، ناخنوں کو کٹوانا، یہ سنت رسول ہے کہ ناخنوں کو بڑھانا؟ کاٹنا سنت ہے نا. ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے ٹی وی، ایڈورٹائزمنٹ، پبلسٹی، آپ چینلوں کے اوپر دیکھیں، ڈراموں میں دیکھیں، کیا ہو رہا ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ رسول نے فرمایا اس کا الٹ دکھایا جا رہا ہے. تو ہم نے آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہم نے حضور کو فالو کرنا ہے. ہم نے ڈیزائنوں کو نہیں، فیشنوں کو نہیں دیکھنا. ہم نے دیکھنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. تو گھروں کے اندر بھی تربیت کریں، اچھی اچھی کتابیں دیں بچوں کو پڑھنے کے لیے. ان کو اچھے اچھے پروگرام جو ہیں وہ بتائیں. حضور کی سنتیں اپنائیں گے تو زندگی جو ہے جنت نما بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے میری باتوں کو سنا، بہت بہت شکریہ. تو یہ الملنگیہ چینل، یہ یوٹیوب پر آپ نے ضرور سرچ کرنا ہے. تو باقی جو ہے کوئی بات ہو تو میرا جو نمبر